بھائی اب خدا کا خوف کریں اور قدر کریں، ان قربانیوں کی قدر کریں جو یہ 14 اگست کو جب پاکستان بنا ہے، اس قدر بے شمار ان کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اب جو قوم آ رہی ہے اس کو تو وہ تو تیسری جنریشن شروع ہو گئی ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کس طرح بنا، اتنی مشکلوں سے کتنی. آج بھی میں دیکھ رہا تھا تصویریں نے ڈالی تھی کسی ہمارے دوست نے، اور اس کے اندر جو اذیتناک کو دیکھا تھا جو قائد اعظم نے کبھی نہیں سوچا تھا. خیال یہی تھا کہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن آج پاکستان بن گیا ہے. لیکن بن تو گیا ہے، لیکن 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وعدہ قائد اعظم نے اپنے عوام سے کیا تھا وہ اسی طرح کوشتا پڑا ہے. تمام حکومتیں آتی ہیں، اپنی جیبیں بھرتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد عوام کے لیے خاص طور پہ کچھ نہیں کیا گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں اور اس ملک کو ایک صحیح لائن پہ چلا لیں، تو ہم یہ پاکستان کیا دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین قوم ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ 5 ماہ سے پاکستان قوم نے بلکہ دنیا بھر میں بڑا ایک کرب کی پوزیشن رہی ہے جو کرونا کے حوالے سے. اب کرونا بھی ختم ہو گیا ہے اور 14 اگست بھی آ گئی ہے. آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کی ترقی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو منصوبے اس وقت شروع ہو رہے ہیں اس پہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل مزید بہتر ہوگا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بات یہ کہ ابھی اس حکومت کو بھی آئے 2 سال ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں پروگرام پروجیکٹ سارے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. جو امپلیمنٹیشن جو ہے مسلم مزاجی سے نہیں ہوتا. کچھ ہمارے آپس میں بھی ہیں، کچھ ہم قوم متحد بھی نہیں ہوتے، اپوزیشن بھی جو ہے دوسری بھی ہے، سارے متفرق ہیں. لیکن پاکستان کے معاملے میں سب کو ایک ہونا چاہیے. جو ہمارے منصوبے ہیں اس کے اندر ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ حکمت عملی ایسی بہتر کریں کہ پچھلی حکومتوں کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو، لیکن اس کو مکمل کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم بس نعرے لگا کے چھوڑ دیں. اب مہنگائی کا مسئلہ ہے، کرونا کا بھی مسئلہ ہے، دوبارہ بھی آ سکتا ہے. ہم اگر اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ذرا غلط پھر دوبارہ ہو گیا تو پھر ہم بہت مصیبت میں. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ المرکز کا بہت عرصہ دراز سے جیلم کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت زیادہ پلان رہے ہیں، بہت زیادہ ڈلیور کیا ہے. 2020 14 اگست میں آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے جو 2021 14 اگست ہوگا اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی سیٹنگ کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایم آپ نے فوکس کیا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2021 میں آپ کوئی اچیومنٹ کریں گے جہلم کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہمیشہ سے آپ کرتے آئے ہیں؟ جی دیکھیں جی، المرکز ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. نہ صرف ہمارے پاس پروجیکٹ اندر چل رہے ہیں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہے، دوسرے کام یہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے پروجیکٹس اندر چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ ان کو اور بہتر کیونکہ بند رہے. اب اس دوران میں بڑا نقصان ہوا ہے اس چیز کا کہ وہ ان کو بند کرنا پڑا. نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہم نے بے شمار کام کیا. دوسرا ہماری سب سے بڑی یونیک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی ہے، نیشنل ہے، مذہبی ہے، اسلامی ہے، دینی ہے، جتنے بھی وہ تہوار ہیں اس کے اوپر ریگولرلی کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے ضلع میں جس نے یہاں پر وہ لوگوں کو یہاں نہ بلایا ہو. المرکز میں بڑی بڑی شخصیات اس کے یہاں پہ ہم آتی ہیں اور وہ لوگوں کو اصلاح کے لیے مائل کرتی ہیں. یہ پروگرام کسی نے کیا، کلچرل ہو یا سوشل ہو یا کچھ ہو، یہ ہمارا ایک سرہ امتیاز ہے اس ادارے کا. اس کے علاوہ جو شہر کی تنظیمیں، شہر کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں. اقبال لائبریری میں ہمارے ہی ممبروں نے اتنا شور شرابہ کیا اور ڈی سی صاحب کو استعمال کیا. اسی طرح آپ کا اور بے شمار مسائل ہیں. دریا کا کنارہ ستیہ انداز ہو کے رہ گیا ہے، کسی نے اس کی سپرویژن نہیں کی، اور ہماری مقامی حکومتیں اور ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں میں ناکام ہیں. تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا. وہ چلا گیا اس کا کانٹریکٹر، مجھے بتا کے گیا، وہ کہنے لگا کہ جی میں پٹ بیٹھا ہوں جہاں پر وہ پانی کا نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے، اب وہاں پہ گندگی جو ہے اس قدر پھیل گئی. اور یہی میں وارن کرتا رہا ہوں پہلے بھی، ہم المرکز کے پلیٹ فارم سے بھی اور ادھر بھی انوائرمنٹ کے پروگرام سے بھی، کہ یہ یہاں پہ فل ڈپو بن جائے گا بہت بڑا. اب بند کے ساتھ پورا فل ڈپو بنا ہوا ہے. اس کی نکاسی کا نظام یہ تھا کہ یہاں پہ پمپنگ اسٹیشنز بننے تھے. وہ پمپنگ اسٹیشن آج تک اس نے نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کی. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے بلایا کہ یار ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمیں بتاؤ کہ کس کس جگہ لگنے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. نہ ہمیں کوئی مطلب کیا، ہم تو بند کر کے جا رہے ہیں، ہمارا کانٹریکٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. اب اس کے لیے ان کو نیا، اس مقامی حکومت کو نیا PC1 بنانا پڑے گا.
वरना ये सारा इलाका से बदतर हालत में हो जाएगा। उसके अंदर आबादियाँ, उसके अंदर गंदगी, क्योंकि एक नाले की शक्ल बन रहा है। हमारे पास जेलम में एक पुराना गंदा नाला हुआ करता था जो खानदामा मस्जिद के अंदर पीछे से होकर गुजरता है। इस वक्त वही कोई 7-8 नाले हैं जो वहाँ पे जाके खुलते हैं। जो सीवरेज है वो तो उन्होंने निकाल दिया था, दरिया में डाल दिया। वो भी ट्रीटमेंट करने के बाद उसके अंदर डालना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आप दुनिया भर में घूमते भी हैं, मुख्तलिफ सेमिनार भी करते हैं। पाकिस्तान और जेहलम वाहिद शहर है जो दरिया साफ़ पानी के अंदर दुनिया भर का गजाला डालते हैं, उसमें गंद डालते हैं। दरिया का साफ़ पानी उसमें गंद डाल के जेहलम से इब्तदा होती है और जहाँ जहाँ दरिया जाता है तो उसके अंदर गंद डाला जाता है। क्या समझते हैं कि हुकूमत डैम तो बना रही है, साफ़ पानी को महफूज करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, इसके हवाले से क्या राय दें? ये सही बात है। ये सारे मामला देखें कि अगर आपके अंदर हमारी लीडरशिप जो है जेहलम के अंदर लीडरशिप है, इसमें ताज रफरादी भी है, दूसरी भी है, सारी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, फिर लोकल बॉडीज की भी हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो ये कॉरपोरेशन बन गई है। ये सारा काम निशानदेही करना उनका काम होता है और उसके बाद उसके पीछे पड़ना होता है कि भाई ये इसके ऊपर अब अगला जो काम है वो यही है कि ये एक बड़ा प्लान बनाएं और उसके ऊपर ये काम शुरू करें और दोबारा से हमारा एक बड़ा PC1 बनना चाहिए। इसके लिए सारी तंजीमें मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो ये फिर उसी तरह का उसी तरह पड़ा। थैंक यू वेरी मच।